اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہاری اعمال میں سب سے بہتر اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پس جب وہ کسی جماعت کو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے موجب اجر و ثواب احکام تو بہت ہو گئے، آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔